امام صاحب نے پہلی رکعت کے اندر جو آیات پڑھی آخرت کے احوال کے حوالے سے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس کے اندر قیامت کے احوال میں ایک نقشہ ہمیں بتایا گیا، ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ قیامت کے دن یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے کنبے قبیلے سے بھاگے گا، ہر ایک کے لیے ایک حالت ہوگی، ایک شان ہوگی، وہ اسی میں مصروف ہوگا۔ یہ منظر قیامت کے حوالے سے انسان کے احوال جو بتائے گئے ہیں، یہ ہم دنیا میں بھی کچھ اس کا نقشہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نفسہ نفسی کے حوالے سے جب افراد کے احوال ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو یہی حالت ہماری آج کل کچھ دنیا میں بھی ہم پیش کر رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کچھ اسی طرح کی ہم مثل حالت ہم دنیا میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ قطع تعلقی کے حوالے سے رشتوں کی تعلقات اور بے احتیاطی جو ہم برت رہے ہیں، وہ نقشہ کچھ ابھی بھی ہم دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دنیا میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا عالم کچھ اسی طرح کا ہے، گویا کہ احوال قیامت میں جو ہماری حالت ہونے والی ہے وہ دنیا میں ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے اسباب اور اس کے اسباب میں فرق ہے۔ یہ جو حالت ہماری دنیا میں ہو رہی ہے اس میں ہماری کوتاہی ہے، اور وہ ہمارے لیے جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو ہم سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھائی بھائی سے قطع تعلقی کرے، موت تک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، تو بعض اوقات ایک چھوٹی چھوٹی اور رف لفظوں میں بے تکی سی باتیں ہوتی ہیں اور انانیت کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے معزز رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور قیامت کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظات، چھوٹی چھوٹی گریٹنگ کے جو معاملات ہیں کہ کسی کو اس کا حق دینا، اس کی عزت دینا، اس کا اکرام کرنا، اس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے کسی کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے اور اتنی بڑی بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ تو اس میں سب سے جو بڑا دخل ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہم روزانہ اس کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے، مدد آتی ہے، اس کے بعد جا کے ہمیں کوئی نیکی ہمارے کھاتے میں آتی ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے باوجود اگر کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے اور پھر انسان دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ منافق، یہ کافر، یہ جہنمی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ جو تبصرے شروع ہو جاتے ہیں زبان پہ اور خرابیاں جو شروع ہو جاتی ہیں، ایک تو نیکی ہوتی مشکل سے، لیکن سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی ہماری اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے مسائل ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ کافر ہے، مسلمان ہے؟ بھائی قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، بھائی اس کی کمائی اس کے ذمہ، تمہارا معاملہ تمہارے ذمہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ہماری یہ تربیت کرتی ہے کہ نیکی اور فضیلت کی جو راستے ہمیں میسر آتے ہیں اس میں مزید ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، مزید شکر بجا لانا چاہیے۔ نماز بھی ہماری یہی ٹریننگ کرتی ہے، بار بار ہم اپنی ناک زمین پر رگڑتے ہیں، ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں، گھٹنے زمین پر ٹیکتے ہیں، ہاتھ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس کی جو روحانی اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں آ رہی کہ یہی چیز نماز پڑھ کے یہاں سے نکلے پھر وہی اللہ کے جھگڑے کھڑے ہو گئے، پھر وہی ناک کی اور ماتھے کی یعنی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں کہ میری ناک، میرا ماتھا، میری پگڑی، اس کے لیے ہم جھکاؤ نہیں لاتے اور صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی کا یعنی معاملہ رہتا ہے اور کئی سالوں تک یہ خرابی رہتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک بار نصیحت کی
یا معاذ انی احبک، کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جواباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اظہار محبت کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا وصیت کی، تو سنیے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ بھی وظیفہ ہم روز کرتے ہیں، لیکن اس وظیفے کی اسپرٹ، اس کی گہرائی گہرائی کیا ہے، اس طرف کبھی دھیان دیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے معاذ سے اظہار محبت کیا، پھر معاذ بن جبل نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے، نبی علیہ السلام کی محبت۔ جس سے محبت ہوتی ہے فوراً اس کو اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو ایک اچھی سی دعا سکھا دی جو ہم نماز کے بعد روزانہ پڑھتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پر، اپنی اچھی عبادت کرنے پر اور اپنا شکر کرنے پر۔ یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں یہ سارے معمولات کر سکوں، آپ کی توفیق ہوگی، مدد ہوگی، تب جا کے یہ میں کام کر سکوں گا، اللہ کی استعانت۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اسی طرح رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ یہ وظیفہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ نیکی کی اگر توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اندر اگر کبر آتا ہے تو یہ منفی رویے ہیں ہمارے، کہ ہم اگر نیکی کے بعد یا تھوڑا تقویٰ کا معیار اچھا ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنے بھائیوں پر ایسی زبان کسیں کہ ان پر کفر، فسق اور اس طرح کے تبصرے شروع کر دیں، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ بعض اوقات اس زاویے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ افسوس کرتے ہیں کہ فلاں دیکھو کس حالت میں ہے، کیا ہے، ترس کھاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو جہنمی سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے باور کرا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے انتہائی مقربین ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کا انتہائی یعنی رذیل اور گھٹیا یعنی بندہ ہے۔ کیا معلوم آگے کیا معاملات ہیں، تقدیر کس کروٹ جاتی ہے، آخرت کا خاتمہ کس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو زبان کے استعمال کے حوالے سے اس چیز کا بھی بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی پر تبصرہ کرتے ہوئے یا کسی پر کچھ بولتے ہوئے اس بات کا احتیاط کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہی بول اس کے لیے پذیرائی کا سبب بن جائے اور اپنے لیے رذالت کا سبب بن جائے۔ تو یہ احادیث اور یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تھوڑا سا جھکاؤ لائیں اپنے اندر، اور زبان کے حوالے سے اپنے بہت زیادہ احتیاط کا رویہ۔ جتنا تقویٰ کا معیار اچھا ہوگا، جتنی عبادت کی اسپرٹ اچھی ہوگی، اتنا زبان اور چال چلن کے اندر احتیاط کا پہلو آئے گا۔ اگر زبان خطرناک طریقے سے چلنے لگی عبادت کے بعد تو سمجھے عبادت میں وہ اسپرٹ نہیں آئی ہے، ابھی تک خرابی ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ اگر عبادت کے بعد پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بہت یعنی خطرناک معاملہ ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور نماز ہماری بہت حوالے سے تربیت کرتی ہے۔ ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اسی ناک اور ماتھے کے جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور شریعت کی جو اسپرٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔